اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ یہ سورہ الکہف کے آخری رکوع کی آیات ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند قصے بیان کیے ہیں۔ مشرکین مکہ نے سوال کیے تھے یہود و نصارہ کے علماء کے افسانے کے اوپر کہ یہ ان سے سوال کریں اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے، اور اس طرح کے اور بھی کچھ بنی اسرائیل مصر کہاں پہنچے، وہ بھی دوسری جگہ سوال کیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جواب میں پورے ماحول کے اوپر یہ سورہ چسپاں کر دی اور بتایا کہ دیکھو اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ ان کی صحیح خبر ہم آپ کو دیتے ہیں، اور گویا وہی ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ جو مکہ کے اندر اس دعوت کے اٹھنے کی وجہ سے تھا۔ شروع میں اس کا ذکر ہے، فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بالکل اس واقعے کو سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اور جب وہ اٹھے انہوں نے ہمت کی تھوڑی سی، تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ دیکھیے قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک واقعہ جو ہے، علم کا گویا سمندر ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ وہ چند نوجوان تھے، یہ جو مردوں کا کام ہے، یہ کم ہمت لوگوں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ اسلام جو مردوں کا دین ہے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اور جہاں بھی ذکر آتا ہے، چاہے سورہ یاسین کے اندر آیا کہ ایک جوان مرد تھا دوڑتا ہوا آیا اور قوم کے سامنے مخاطب ہوا، کئی مالک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ قوم خود کہتی اقرار کرتی ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا تھا۔ اور سورہ المومن کے اندر نام اللہ تعالیٰ نے سورت کا رکھ دیا المومن، کہ ایک مرد مومن ہے جو فرعون کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ جو مرد کہتا ہے۔ اور جہاں مالک فرماتا ہے وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اِذْ قَامُوا، جب وہ اٹھے۔ اگر اٹھتے ہی نہ تو کیا ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر کام لیا، بس چھپے رہتے اپنی قوم کے اندر، اپنے ایمان کو دبا کے رکھتے یا ایمان نہ لاتے۔ ایمان لایا اور پھر ایمان خالص کو یہ توفیق ملتی ہے کہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اٹھے، مالک فرماتا ہے اذ قاموا، جب وہ اٹھے، فقالو، کہنے لگے، کیا کہا انہوں نے؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب، ہمارا معبود تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، ہمارا مالک، تاکہ بالکل تمہیں سمجھ آئے بات کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس رب کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارا رب وہ ہے، ہمارا مالک وہ ہے، ہمارا معبود وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو الہ نہیں سمجھیں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ بس اس کا مطلب قوم پکار رہی تھی تبھی تو وہ اعلان کر رہے ہیں۔ اگر قوم اسی دین کے اوپر ہوتی، اس الہ واحد کے دین کے اوپر، تو یہ انداز پھر مناسب نہیں لگتا اس کے ساتھ۔ قوم دوسروں کو پکار رہی ہے، اور وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم زمین و آسمان کے مالک کو چھوڑ کر ہم کسی کو نہیں پکاریں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر تو بہت ہی بے جا بات کی، بالکل بےہودہ بات کی، گمراہی کی بات کی۔ ہؤلاء قومنا، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے، پوری قوم ہے، پوری برادری ہے، پورا علاقہ ہے، بادشاہ ہے، کابینہ ہے، پارلیمنٹ ہے۔ وہ دور تھا، پوری قوم ایک طرف ہے، یہ چند نوجوان ایک طرف ہیں، اور قوم پر اعتراض کر رہے ہیں
کہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، اس کے علاوہ جس اللہ کی بات ہو رہی ہے، ہم جس پر ایمان لے آئے ہیں، زمین اور آسمان کا جو مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ انہوں نے اور معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بالسلطان بین، اور اس بات کے اوپر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ کوئی دلیل تو لاؤ ان کی داتائی کی، ان کی دستگیری کی، ان کی مشکل کشائی کی، ان کی حاجت روائی کی، ان کی پکاریں لگانے کی، کوئی تو دلیل لاؤ۔ ہمارے پاس تو ہزار دلائل ہیں اللہ کو پکارنے کے، اللہ کو اپنا معبود ماننے کے، کروڑوں دلائل ہیں۔ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، بارشوں کے نظام کو دیکھو، جس چیز کے اوپر انگلی رکھو گے، کسی سے بھی پوچھو، چاہے پڑھے لکھے سے پوچھو، ان پڑھ سے پوچھو، یہ چیز کس نے پیدا کی، وہ کہے گا اللہ نے۔ پتے کے اوپر انگلی رکھو کو کس نے پیدا کیا، ایک مزدور بھی کہے گا اللہ نے۔ اور تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، مزدور بھی کہے گا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تمہارے باؤ اجداد کو کس نے پیدا کیا تھا، اللہ نے پیدا کیا تھا جی۔ تمہیں کون روزی دیتا ہے، اللہ دیتا ہے نا جی۔ بڑے سے بڑا کوئی کارخانے دار ہو، اگر عام سے مزدور کو اگر نکال دے کسی وجہ سے، تو وہ آگے سے کیا کہ جاتا ہے کہ روزی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جو مجھے بھی وہی اللہ تعالیٰ روزی دے گا، روزی سب کے اللہ دیتا ہے، یہ کہتا ہوا چلا جائے گا، جانتا ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے۔ ساری چیزیں انسان سمجھتا ہے، تو یہ تو دلائل ہے ساری کہ وہ روزی دیتا ہے اس لیے میرا معبود ہے، وہ داتا ہے اس لیے کہ دیتا ہے، وہ مشکل کشا ہے اس لیے کہ مشکلیں حل کرتا ہے، اس لیے مشکل کشا ہے نا۔ اور تم ایسوں کو مشکل کشا مانتے ہو جو تم خود کہتے ہو کہ ان کی زندگیاں مشکلوں میں گزری، ان کی زندگیاں مشکلوں میں گزری، تو کہتے ہیں ہمارے مشکل کشا ہے۔ کسی کو آپ کہے کوئی میرا ویزا لگوا دو، وہ کہے گا میرا خود کو نہیں، میں خود ویزا ریٹر ہوں۔ نہیں نہیں بھائی، آپ تو ہیں، آپ کا ویزا تو نہیں، لیکن میرا ویزا لگوا دیں۔ وہ کہے گا میرا اپنا نہیں لگ رہا ہے۔ نہیں نہیں، وہ تو بات صحیح ہے جی، لیکن آپ میرا تو لگا دیں جی۔ وہ کہے گا یا تو پاگل ہے یا میرے سے مذاق کر رہا ہے۔ تو ایسوں کو آپ مشکل کے حال سمجھتے ہیں جو خود مشکلوں میں جن کی زندگیاں گزری ہیں۔ تو اس طریقے سے باتیں سامنے آتی ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، اور پھر گویا ان نوجوانوں نے فتویٰ لگایا اپنی قوم کے اوپر، فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا جھوٹا کون ہے، اس سے بڑا فریب کار کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، کیونکہ اللہ پر ہمیشہ جھوٹ بولا گیا ہے، اللہ نے ان کو بنا لیا جی۔ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں یا اللہ، اور مگر وہ جس کو تو نے شریک بنا لیا۔ الزام کس پر آیا؟ اللہ پر، کہ اللہ نے ان کو شریک بنا لیا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے رک جاؤ یہاں، اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا ہے۔ تو آج جتنا بھی شرک ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، الزام اللہ پر لگا رہے ہیں، اللہ نے کسی کو داتا بنا دیا جی، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو بیٹے دینے والا بنا دیا۔ اسی وجہ سے تو اولاد ہو جائے تو کلمہ پڑھنے والا نام رکھتا ہے، پیرا دیتا ہے، ماما نو دینا ہے بچڑے پیرا، پیڑا نو دینا ہے ویر بلا۔ اس طرح کے شعر بنائے ہوئے کہ ماؤں کو بچے دیتا ہے، بہنوں کو ویر دیتا ہے۔ اور ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اگر شادی ہو جائے 5 6 10 سال گزر رہے ہیں، اولاد نہیں ہے، پھر اس کو جہاں مرضی لے جاؤ، فلاں جگہ دربار ہے جی، وہاں دربار کے سامنے ایک بیری کا درخت ہے، وہاں جا کے اپنی چادر پھیلاؤ، اور اگر بیر گرا تو بیٹا ہوگا، اور اگر پتا گرا تو بیٹی ہوگی۔ تو یہ جانور نہیں سمجھتا ہے کہ بیری کے درخت کے نیچے میں نے جب چادر بچھائی ہوئی ہے تو کیا اوپر سے کریلے گریں گے، کیا آم گریں گے، یا پتا گرے گا، یا بیر گرے گا، یا امرود کس طرح گریں گے وہاں سے؟ اس کو سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ بس بیر گر گیا، وہ خوشی سے اچھلتا ہوا واپس آئے گا، بیر گرا بیٹا ہو۔ اس طریقے سے کہیں چادریں چلاتے ہیں، کہیں عرس کرتے ہیں، کہیں میلے کرتے ہیں، پکارے لگاتے ہیں، یہ کھوٹی بری کر کھری۔ پوچھو کھوٹی کس نے کی ہے، پوچھو ذرا اسے، وہ کہے گا اللہ نے۔ کھری کون کرے گا؟ یہ بری بری سرکار کھری کریں گے۔ تو بتا اچھا کون ہوا، طاقت والا کون ہوا؟ ذرا نہیں سوچتا یہ جانور، اور پھر کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ قرآن کو مانتا ہوں جی، قرآن کو بند کتاب ہو اس کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہوں، قسم اٹھانے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے عدالتوں میں بھی، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے نہ جج صاحب کو پتا، نہ عام بندے کو پتا، نہ وکیل کو پتا، اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس قوم کی مثال ایسے ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس طرح کسی کے گھر کے اندر اصلی کلاشنکوف رکھی ہوئی ہو، اصلی، اور چور اور ڈاکو آئے نکلی پلاسٹک کی کلاشنکوف دکھا کے اس کا مال لوٹ کے چلے جائیں، اس کی عزتیں لوٹ کے چلے جائیں، اور وہ جانور اپنی اصلی کلاشنکوف کو پاس پڑی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مثال آج کے مسلمان کی،
اس کے پاس اصلی اللہ کی کتاب موجود ہے، جس کے اندر اللہ نے ایسی ایمان کی طاقت رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اس کے مقابلے میں نہیں چل سکتا ہے۔ سارے بمبوں کا جو پورا کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کتنی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اس کو دی تھی، کتنی زبردست آخری کتاب آ گئی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آ گئی، صحابہ اکرام کا ایک پورا نظام قائم ہو گیا، خلافت قائم ہو گئی، جنگیں ہوئی ہیں، صلح ہوئی ہے، تجارت ہوئی ہے، ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے، لیکن دوڑا جا رہا ہے، دوسروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنی اصلی کو چھوڑ کر دوسروں کی نقلی کے پیچھے جا رہا ہے، اپنے الرحمن مالک کو چھوڑ کر یہ شیطان کا حمایتی بنا ہوا، اس کا دوست بنا ہوا، جو اس کا دشمن ہے۔ اندازہ لگائیے اس سے بڑا کوئی جاہل انسان ہو سکتا ہے کہ مہربان رب کو چھوڑ کر، جو اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر ایسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے جو اس کا دشمن ہے، وہ اس کو آگ میں لے کے جائے گا، اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، کبھی بھی خیر نہیں آ سکتی ہے جب تک آپ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہ کریں، جب تک ان مسلکوں سے نہیں نکلیں گے، فرقوں سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا فرقے میں جائے، اللہ کی کتاب پڑھنے والا جس کی پہلی صورت کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، آپ اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد، آپ ایک عہد و پیمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ، ایک کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے، گویا ایک کنٹریکٹ ہو گیا آپ کا رب کے ساتھ کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندگی کروں گا، میں تجھ سے مدد مانگوں گا، چاہے کچھ ہو جائے، مانگتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیے، ان لوگوں کا راستہ، مجھے راستہ مانگ رہا ہے، ان کی بندگی نہیں مانگ رہا کہ ان لوگوں کی بندگی میرے سے کروا جن پر تو نے انعام کی، نہ، ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیے۔ یعنی گویا شعوری طور پر اگر سمجھتا ہے کہ انعام جس وجہ سے ہوئے تھے ان کے اوپر، رحمت ہوئی تھی مالک تیری، وہ طریقہ مجھے بھی بتا دے، ان لوگوں کا راستہ مجھے بتا دے۔ اور اللہ کے بندو، اس دعا کے جواب میں گویا پورا قرآن اللہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب جو بھی واقعہ اٹھائیں گے آپ محسوس کریں گے، جب بھی آپ درس پر آئیں گے، اس درس پر آئیں گے، قرآن کو جہاں سے بھی میں کھولوں گا آپ کو سورہ فاتحہ کا جواب ملے گا۔ گویا یہاں بھی وہی چیز، الکاف، اصحاب کاف کا واقعہ، آپ نے کہا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، آپ جوان ہیں، آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس کے جواب میں سامنے اصحاب کاف کا واقعہ آ گیا۔ اچھا سیدھا راستہ چاہیے، دیکھو میرے یہ بندے تھے، یہ چند نوجوان تھے، کس طرح اٹھے تھے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، یہ کسی سے نہیں ڈرے ہیں، تب ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا ہے۔ ایمان خالص اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، وہاں ہمیشہ کی خوبصورتی اور ہمیشہ کی بادشاہی جو ملنے والی ہے آپ کو، وہ ایسے ہی ٹھنڈے ٹھار، آپ جہاں کچھ بھی نہ کریں، نہ ایمان لائیں، نہ ایمان کی خاطر کوئی دھکا پڑا، نہ ایمان کی خاطر کوئی دیس نکالا دیا گیا، نہ ایمان کی خاطر کوئی جنگیں لڑی، نہ مخالفت کسی کی، اور جناب اگر کسی نے یہ بتایا کہ بس مرنے کے بعد ہم جناب مونچھوں بتاؤ دیتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو بہت بڑی جھوٹ بولا ہے آپ کے ساتھ کسی نے، آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے۔ خود پڑھو قرآن کو، آپ کو سارا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ان آیات کے اندر دیکھیے کتنا سادہ سادہ انداز کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ یہ قوم ہے، یہ قوم کیوں دلیل نہیں پیش کرتی ہے، ان کی داتائی دستگیری کی اور مشکل کشائی اور حاجت روائی کی، گویا ہم سے مطالبہ کرے کہ ہم ان کی بات مانیں، ہم کبھی ان کی بات ماننے والے نہیں ہیں، اور اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اللہ پر الزام لگائے۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اب جب تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور جس چیز کی یہ بندگی کرتے ہیں سب سے تم نے کنارہ کش ہو گیا ہے، گویا اس سے ہٹ گئے ہو، اب غاروں میں جا کے پناہ لو۔ یہ چھوڑنے والی نہیں ہے قوم، یہ قوم تمہیں نہیں چھوڑے گی، اب تم نے اعلان کر دیا ہے، اب یہ پکڑیں گے، سختی کریں گے، ماریں گے۔ اس کا ایک نمونہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں، بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر کیا بیت گئی تھی، اتنے پتھراؤ ہوتے تھے، دب جاتے تھے نیچے، پھر گلے میں رسی ڈال کے اوباش قسم کے لڑکوں کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا دی جاتی تھی، اس کا جو ہوتا تھا، کتنی تکلیفیں خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوئے سارے واقعہ۔ طائف گئے ہیں جب دعوت دینے کے لیے کہ مکے کے لوگ نہیں سنتے، طائف دوسرا ایک بڑا قبیلہ ہے، بڑی بستی ہے، بڑے سردار ہیں، وہاں جا کے یہ دعوت دیتے تو شاید وہاں سے اس کو ماننے والے مل جائیں، وہاں سے اس سے بھی زیادہ مخالفت ہوئی ہے، پتھراؤ ہوا ہے، وہاں لہو لہان ہو کے واپس آئے ہیں۔ یہ تاریخ ہے ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی۔
تو اللہ کے بندو یہ دیکھو یہاں ان آیات کے اندر جو میں نے آخری رکوع کے اندر پڑھی ہیں، مالک نے نقشہ کھینچا، گویا پورا خلاصہ بیان کیا اس سورہ کا، اس سورہ کا پورے قرآن کا خلاصہ اس انداز سے بیان ہوا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا ہے کافروں نے؟ اندازہ لگے اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے کافر؟ ہم تو پہلے کسی کا قصور بتاتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں چلو یہ ایسا ہے، لیکن اللہ تو ڈرنے والا نہیں ہے کسی سے، اللہ پہلے ان کو کافر کہہ رہا ہے، بعد میں ان کو قصور بتا رہا ہے۔ مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا، کیا گمان کیا ہے کافروں نے؟ اب کفروا کا کیا ترجمہ کیا، مومن کر دیا جائے؟ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کیا ہے کافروں نے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو بتائیے، جہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آتا تھا یہ کہتے تھے یہ بتوں، اس کا ترجمہ بت ہے جی، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے جو بتوں کو پکارتے ہو، تو مسلمان سمجھتا میں تو بتوں کو نہیں پکارتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عذر بھی ختم کر دیا، یہاں فرمایا میرے بندوں کو، اور کہیں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بندے ہیں تمہاری طرح انسان ہیں۔ اور یہاں بتایا کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایک آیت کے اندر 2 دفعہ کافر کہا اللہ تعالیٰ نے کو، جو اللہ کے بندوں کو کارساز سمجھے، اللہ کے بندوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، ان کو 2 دفعہ بھی اگلی آیت آ رہی، تیسری دفعہ بھی آ رہا فتویٰ انہی کے اوپر۔ اعتراض کرتے ہیں آپ جی اس کو مشرک کہہ دیتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے، ہم تو صرف تائید کرتے ہیں کہ مالک کی بات سچی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا انہوں نے گمان کیا ہے، یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں بھی اسی طرح کہ لقد کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 2 میں سے ایک ہے یا 3 میں سے ایک ہے۔ وہاں بھی دیکھیے یہی انداز اللہ کی کتاب کا، اور یہاں بھی یہی انداز کہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جہنم بنائی ان کے لیے۔ میرے بھائیوں جہنم بن چکی ہے، جنت بھی بن چکی ہے، حدیث میں آتا ہے ہر انسان کا ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک جہنم میں بن چکا ہے۔ اب جدھر مرضی آپ اپنا جائیں، جنت کی طرف جائیں گے جنت آپ کو ملے گی، اور جہنم کا ٹھکانہ اس سے آپ بچ جائیں گے اس جنت سے، اور اگر جہنم کی طرف جائیں گے تو آپ کی جنت کا جو ٹھکانہ ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ کس قدر تکلیف ہوگی، ذہنی اذیت ہوگی ایسے لوگوں کو۔ فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ کو ہم نے مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں کہ عمل کے لحاظ سے کون ہے جو خسارے کے گڑھے میں گرنے والا ہے، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا عمل کے لحاظ سے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری زندگی اسی دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزر گئی، دنیا 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 دنیا، بس کوئی اس کو ہوش ہی بھی نہیں ہے کہ اس کے آگے بھی کوئی چیز ہے۔ اور دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہ دنیا میں تو آپ کو امتحان کے لیے رکھا ہے، آپ آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے پیدا ہوئی، زمین آپ کے لیے بنائی، درخت آپ کے لیے، غلے آپ کے لیے، پھل فروٹ آپ کے لیے، یہ فضائیں آپ کے لیے، سورج چاند ستارے آپ کی خدمت کے لیے، کائنات آپ کے لیے، اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے کہ تم میرے ہوں گے۔ اللہ صرف چاہتا ہے یہ بندے صرف میرے سے محبت کریں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف جب یہ بھاگیں گے تو اللہ سزا دے گا، اندازہ لگائیے۔ یہ بھی اس کی محبت ہے کہ دیکھو دوسرے کی طرف مت جانا،